السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ کچھ ریزنز کی بنا پر میں کچھ ٹائم تک ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، پر دعا فرمائیے کہ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں کامیاب ہو سکوں، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے الگ الگ اسلامک بکس کو ایکسپلور کرنے اور انہیں پڑھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ کریم ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ آئیے آج کے ویڈیو کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کی 6 شرائط میں سے سب سے پہلی شرط طہارت پر ڈیٹیل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج ہم نماز کی بقیہ 5 شرائط کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال کر رہے ہیں، ستر عورت یعنی مرد اور عورت کے لیے بدن کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے؟ جواب دے رہے ہیں، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپانا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 بدن کے حصوں، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتبی قول پر نماز درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب یہ مفتبی قول کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین، فقہ میں کسی مسئلے پر مختلف اقوال موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک قول ایسا ہوتا ہے جو دلائل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط یا قابل عمل سمجھا جاتا ہے۔ علماء اور مفتیان کرام اسی قول کو مفتبی قول کہتے ہیں۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، اگر کپڑا اتنا باریک یعنی پتلا ہو کہ اعضائے مستورہ یعنی بدن کے وہ حصے جن کا چھپانا ضروری ہے ان کی رنگت ظاہر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو جواب دے رہے ہیں، اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے، لازمی ہے، نظر آئے یا اسکن کا رنگ ظاہر ہو تو نماز نہ ہوگی۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، اگر کپڑا اتنا موٹا ہے جس سے اس عضو جس کا چھپانا ضروری ہے اس کی رنگت ظاہر نہیں ہوتی، مگر اتنا چپکا ہوا ہے کہ اس عضو کی ہیئت یعنی شکل ظاہر ہوتی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ جواب ہے، دبیز یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہو، اس کی شکل معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال کر رہے ہیں، استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا، اس کی وہ حد بیان کیجئے کہ اس مقدار کے اندر رہتے ہوئے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو جواب ہے، نماز میں چہرے کا کوئی بھی حصہ کعبۃ اللہ کی طرف 45 درجے یعنی 45 ڈگری اینگل کے اندر ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگر 45 درجے سے باہر ہو گیا تو استقبال قبلہ نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب مثال جو ہے یہ نقشہ دے کر، ایک میپ دے کر سمجھایا گیا ہے، تو اس کو توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے مقام نیچے والے ہا پر کھڑا ہے، اگر نقطہ جو
سب سے اسٹریٹ میں ہا بنا ہے اس کی طرف منہ کریں تو بالکل اسٹریٹ میں کعبۃ اللہ یعنی عین کعبہ کو منہ ہے. اور اگر رائٹ سائڈ رو یا پھر لیفٹ سائڈ والے ہا کی طرف جھکے تو جب تک رو ہا یا ہا کے اندر ہے تو جہت کعبہ میں ہے یعنی سمت کعبہ میں ہے. اور جب رو سے بڑھ کر الف یا ہا سے گزر کر با کی طرف کچھ بھی قریب ہوگا تو اب جہت سے نکل جائے گا، ڈائریکشن سے نکل جائے گا اور نماز بھی اس کی نہیں ہوگی. اس کو مزید یوں سمجھیے کہ بالفرض نمازی کے بالکل سامنے سمت کعبہ ہو تو سامنے سے نمازی کے دائیں کندھے یعنی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ 90 درجے ہوتے ہیں اور اس کا آدھا کریں گے تو 45 درجے بنیں گے. اب اگر کسی نے جہت کعبہ کی سیدھی طرف یا الٹی طرف 45 درجے کے اندر اندر رہتے ہوئے نماز پڑھی تو ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی. اگلا سوال کر رہے ہیں، نمازی نے بلا عذر بنا کسی مجبوری کے جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا یا چہرہ گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب دے رہے ہیں، نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی. اور اگر بلا قصد یعنی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا، یعنی جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہی جائے اتنی دیر جو گزر رہی ہے اس کے پہلے پہلے ہی قبلے کی طرف ہو گیا تو فاسد نہیں ہوگی. ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے پورا منہ پھرایا یا پھر تھوڑا، یہ مکروہ تحریمی ہے. منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے اور نادراً کسی غرض صحیح کے تحت ہو تو حرج نہیں ہے. کوئی مجبوری تھی ایسی صحیح، اس کی تحت ہی جو نگاہ گھما گھما کر دیکھ رہا تھا تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. اگلا سوال کر رہے ہیں، جس مقام پر سمت قبلہ معلوم نہ ہو وہاں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نیز ایسی ہی جگہ پر اگر کوئی دوسرے کی دیکھا دیکھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب دے رہے ہیں، اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا، قبلے کی پہچان کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے یعنی سوچئے، سوچ جمائیے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے. آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے، وہی قبلہ کہلائے گا. اور ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھ رہا تھا کسی ڈائریکشن میں جہاں پر اس کی سوچ جمی کہ اس طرف ہی کعبہ ہوگا، وہ سوچ جما کر نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے، یعنی 2 شخص ہیں تو دونوں اپنی اپنی تحری کریں گے. اگلا سوال کر رہے ہیں، ادا، قضا اور اعادہ کی تعریف بیان کیجیے. جواب ہے، جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانا، وقت میں کرنا، اس کو ادا کہتے ہیں. وقت ختم ہو جانے کے بعد عمل میں لانا اس کو قضا کہتے ہیں. اگر اس حکم کے کرنے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ سے کرنا اس کو اعادہ کہتے ہیں. اگلا سوال ہے، نماز کی شرائط میں سے وقت کی وضاحت کیجیے. نیز وہ کون سی نمازیں ہیں جن کا سلام بھی ان کے وقت میں پھر جانا ضروری ہے؟
تو جواب دے رہے ہیں جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. جیسے کہ آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت بھی شروع ہو جائے. اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. اور وقت کے اندر اندر تحریمہ باندھ لی یعنی نماز شروع کر دی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے. لیکن نماز فجر، جمعہ اور عیدین، ان تین نمازوں میں کون کون سی نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر اندر یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھرنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. بھلے ہی وقت کے اندر تحریمہ یعنی نماز سٹارٹ کر دی تھی تب بھی نماز نہیں ہوگی اگر وقت ختم ہونے سے پہلے اگر سلام نہیں پھرا تو. اگلا سوال کر رہے ہیں وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ اگر کسی نے اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو کیا اسے مکروہ وقت میں ادا کر سکتا ہے؟ جواب: مکروہ اوقات 3 ہیں. نمبر 1، طلوع آفتاب یعنی سورج اگنے سے لے کر 20 منٹ بعد تک. دوسرا، غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک. تیسرا، نصف النہار یعنی وحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک. ان تینوں اوقات میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا. کوئی نماز ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکروہ اوقات ہیں. ہاں، اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لے، البتہ اتنی تاخیر، اتنا لیٹ کرنا یہ حرام ہے. اگلا سوال کر رہے ہیں کسی نے نماز عصر تو وقت میں شروع کی مگر دوران نماز مکروہ وقت شروع ہو گیا تو نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواب: میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے، جبکہ وقت کراہت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے. پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی یعنی طول دیا کہ وقت کراہت وسط نماز یعنی دوران نماز آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں. اگلا سوال کر رہے ہیں نیت کسے کہتے ہیں؟ نیز اس کا ادنا درجہ بیان کیجیے. جواب ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے. اب نیت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے. اگر ایسی حالت میں سوچ کر بتائے گا تو نماز نہیں ہوگی. اگلا سوال ہے کیا ہر نماز کے لیے مطلق نماز پڑھنے کی نیت کافی ہے؟ مطلق یعنی بغیر کسی قید کے، فقط بس نماز کی نیت کافی ہے ہر نماز میں، یا فرض و واجب اور سنت کو معین کرنا ضروری ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں یہاں اس کی چند صورتیں بیان کی جاتی ہیں. نمبر 1، فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے. مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، یہ ضروری ہے. نمبر 2، اصح یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی بغیر کسی قید کے نفل، سنت اور تراویح میں بغیر کسی قید کے نماز کی نیت کافی ہے. مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے
اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کی نیت کریں۔ اس لیے کہ بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی ان میں مطلق یعنی بغیر کسی قید کے بس نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ تیسرا ہے نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔ نماز نفل میں مطلق یعنی بغیر کسی قید کے فقط نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، نماز ہو جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے معین بھی کیجیے، جیسے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، نذر یعنی منت، نماز بعد طواف جسے واجب الطواف، یا وہ نفل جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو، جان بوجھ کر توڑا ہو کہ اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اپنے قیمتی وقت کا حصہ بنایا۔ آپ سب ہماری ویڈیوز کے متعلق اپنی ذاتی اور مفید رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے کہ آپ کے سجیشنز ہمیں ہماری ویڈیوز کو اور بہترین کرنے میں مدد کریں گے۔ تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔